السلام علیکم، میں صفائی کے ساتھ ہمخیال۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 50 ہجری میں اس وقت عہدہ امامت پر عملاً فائز ہوئے جب آپ کے برادر بزرگوار شہزادہ صلح امن حضرت امام حسین علیہ السلام کو زہر دلوا کر شہید کروا دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی امامت کا دوران 50 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک محیط ہے۔ آپ نے 9 سال 4 ماہ امیر معاویہ کے دور حکومت میں گزارے اور تقریباً آخری 6 ماہ امیر معاویہ کے بیٹے یزید کے دور حکومت میں گزارے۔ 40 سال حکومت کرنے کے بعد 15 رجب 60 ہجری کو امیر معاویہ کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہوں نے امام حسن علیہ السلام سے جو صلح نامہ طے کیا تھا کہ وہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ اور جانشین معین نہیں کریں گے، انہوں نے اپنے اس وعدے کو توڑتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کی خلافت اور حکومت کا اعلان کیا اور اسے اپنا رسمی ولی عہد قرار دے دیا اور لوگوں سے اس کی بیعت بھی لے لی۔ امام حسین علیہ السلام عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابو بکر اہل معرفت اور بافکر لوگ تھے۔ انہوں نے یزید کی خلافت اور جانشینی کی مخالفت کی اور اسے اسلام کے ساتھ مذاق سے تعبیر کیا۔ حاکم شام امیر معاویہ نے بستر موت پر پڑے ہوئے اپنے بیٹے یزید سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے سب سے بیعت لے لی ہے، لیکن مجھے 3 افراد حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے خطرہ ہے کہ وہ تیری مخالفت کریں گے۔ البتہ عبداللہ بن عمر کی ہمدردیاں تیرے ساتھ ہے، لیکن اس کو اپنی نگرانی میں رکھنا۔ عبداللہ بن زبیر جہاں کہیں تجھے مل جائے اس کو قتل کر کے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اگر اس کو موقع مل گیا تو وہ تجھے شیر کی طرح پھاڑ کھائے گا، ورنہ وہ تیرے ساتھ لومڑی کی چال چلے گا۔ البتہ امام حسین علیہ السلام کی نسبت جو رسول خدا سے ہے اور وہ تو اچھی طرح جانتا ہے، آپ پیغمبر اسلام کا گوشت اور خون ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عراق کے لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ وابستہ ہوں گی، لیکن اگر وہ تیرے ہاتھ لگ گیا تو وہ ان کو تنہا چھوڑ دیں گے اور ان کے مقام کو تباہ کر دیں گے۔ ان کے مقام اور حق کو اچھی طرح پہچاننا یہ ایک حساس پہلو ہے جس کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی ہماری ان سے قرابت اور رشتہ داری بھی ہے، لہٰذا ان سے جنگ و جدل کرنے سے پرہیز کرنا۔ بحار الانوار 44 اس کی جلد صفحہ نمبر 311، جہاں پر یہ سب کچھ امیر معاویہ کا فرمان درج ہے۔ جب امیر معاویہ اس دنیا سے چل بسے اور یزید کلی طور پر اقتدار پر متمکن ہوا تو وہ اپنی طبع کے مطابق عیاشیوں میں کھو گیا۔ اس نے شاعر اسلامی کا برسر عام مذاق اڑانا شروع کیا، احکام الہی اور شریعت اسلامیہ کی اعلانیہ مخالفت شروع کر دی، خلافت کے اصول و قواعد کی اعلانیہ دھجیاں اڑانا شروع کر دیں۔ پھر اس نے باپ کی موت کے فوراً بعد اس کی وصیت کی پرواہ نہ کی۔ اس نے فوراً مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان جو اس کا چچا زاد بھائی تھا خط لکھا، اے ولید، حسین سے فوراً میری بیعت لو اور اسے کسی طرح بھی مہلت نہ دے۔ ولید نے رات کی تاریکی میں امام کی طرف درباری کو بھیجا اور اپنے پاس آنے کا کہا۔ امام علیہ السلام واقعہ کو سمجھ گئے اور چونکہ آپ کو حالات و واقعات سے پہلے ہی آگاہی تھی، آپ نے اپنے رشتہ داروں اور وابستگان کو بلایا اور احوال و واقعات سے آگاہ کیا، اور پھر آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ اسلحہ سے مسلح ہو کر میرے ساتھ دربار ولید میں چلو۔ ولید نے مجھے رات کو بلایا ہے، مجھے اطمینان نہیں ہے کہ مجھے کسی کام پر مجبور نہ کرے اور میں اسے قبول نہ کروں، وہ مجھے تکلیف نہ دے، اس لیے تم میرے ساتھ چلو اور باہر ٹھہرنا۔ جب میں اس کے پاس چلا جاؤں اور تم میری بلند آواز کو سنو تو میرے دفاع کے لیے دربار میں کود آنا۔ امام حسین علیہ السلام اور ولید کی ملاقات ہوئی۔ امام علیہ السلام رات کی تاریکی میں دربار ولید میں پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس ولید بیٹھا ہوا ہے۔ ولید نے ابو معاویہ کی موت کی خبر دی۔ امام علیہ السلام نے معمول کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط پڑھا کہ جس میں اس نے حکم دیا تھا کہ امام سے اس کی بیعت لی جائے۔ امام علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ تو اس تنہائی میں مجھ سے بیعت کی بات کرنے پر قانع ہو جائے گا، بلکہ تو چاہے گا کہ میں مجمع عام میں اعلانیہ طور پر بیعت کروں۔ ولید نے کہا ہاں، میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اس بنا پر اس موضوع کو کل تک کے لیے
مہلت کا دو اور تو اس پر پوری طرح غور و فکر کرو۔ ولید نے کہا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ واپس گھر تشریف لے جائیں اور کل صبح لوگوں کے ساتھ بیعت یزید کے لیے میرے پاس آئیں۔ اس وقت یزید کے پاس بیٹھے ہوئے مروان نے ولید سے کہا کہ اگر حسین بیعت کیے بغیر تجھ سے جدا ہو گیا تو پھر نہ تیرے قابو میں آئے گا اور نہ بیعت کرے گا اور تمہارے ہاتھ کبھی بھی نہ آئے گا، یہاں تک کہ تمہارے درمیان بہت زیادہ قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا۔ تو ان کو بیعت کے بغیر یہاں مت ہلنے دے، بیعت کرتے ہیں تو بہتر ورنہ گردن اڑا دے۔ امام علیہ السلام نے مروان کی طرف مڑ کر دیکھا اور جلال میں آ کے فرمایا، اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا وہ؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ بکا ہے اور بے جا گفتگو کی ہے۔ اسی وقت امام علیہ السلام دربار ولید سے باہر آئے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گھر تشریف لے آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔